اعتبار سے اس دور میں دین پر ثابت قدم رکھنا ہاتھ پر انگارہ رکھنے سے زیادہ مشکل کام ہے، لیکن بہرحال یہ دور غیبت امام ہے، اور یہ وہ مصیبت ہے جو ہم لوگوں کو دیکھنا پڑ رہی ہے۔ اس سے پہلے ائمہ معصومین کا دور تھا، سختیوں کا دور تھا، مشکلات کا دور تھا، لیکن پھر بھی ایسا دور تھا کسی نہ کسی طرح سے امام وقت سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ لیکن اب اس دور میں عام طور سے ملاقات کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور بقیہ ائمہ معصومین کے اعتبار سے بہت ہی سخت ترین دور تھا۔ حکومت کی پابندیاں بہت زیادہ لگا دی گئی تھیں، کیونکہ حکومت کو معلوم تھا کہ انہی کی نسل سے 12واں پیدا ہوگا جو ہماری حکومت کے تختے کو پلٹے گا اور سارے کے سارے نظام کو الٹ پھیر کر کے رکھ دے گا۔ لہذا ان تمام حکمرانوں کو اپنے ظالم ہونے کا یقین تھا اور پیغمبر کی بشارت پر یقین تھا کہ اگر یہ آ گیا تو یقیناً ہمارا تختہ پلٹ جائے گا۔ اس بنا پر ان لوگوں نے آخر کے 2 اماموں پر سختی کی اور امام کو مدینے سے بلا کر کے سامرہ میں رکھا، اور سامرہ میں بھی فوجی چھاؤنی میں رکھا۔ حالات اتنے زیادہ خراب تھے، میں جو بات ہے اس کو آپ غور سے سن لیں کہ سیدھی باتیں جو آپ خدمت میں گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک شخص کو ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ دور کتنا سخت تھا، آپ غور کریں۔ آج کا مسئلہ، آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، آپ کسی بھی عالم دین کے پاس چلے جائیں، یا اس زمانے میں لوگوں کو مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو امام صادق علیہ السلام پر چلے جاتے تھے، امام کاظم کے پاس چلے جاتے جب وہ قید سے باہر تھے۔ لیکن اس دور میں حالات اتنے زیادہ خراب تھے، ایک آدمی کو شرعی مسئلہ پوچھنا تھا تو وہ اپنے وطن سے سامرہ آیا۔ سیدھے وہ امام کی خدمت میں جا نہیں سکتا تھا، اگر جاتا تو پکڑا جاتا، حکومت اس کو پکڑ کر لے جاتی، قید میں ڈال دیتی۔ وہ سامرہ آیا، اور سامرہ آنے کے بعد وہ دروازہ شہر پر ٹھہر گیا۔ جب صبح ہوئی اور گاؤں سے کچھ لوگ سبزیاں لے کے بیچنے کے لیے شہر میں آئے تو اس نے ایک سبزی والی سے کہا کہ بھائی تم یہ سبزی کتنی کی بیچتے ہو؟ یہ پوری سبزی تو تم شہر میں لے جاؤ گے، دن بھر پھرو گے، ادھر ادھر آواز دو گے تو کبھی صبح سے شام تک تمہاری سبزی بکے گی۔ میں یہ پوری سبزی ایک جگہ پر خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے جو قیمت بتائی، اس نے اس قیمت سے زیادہ پیسے دے کے سبزی خرید لی، اور اس کے بعد کہا بھائی سبزی دے دو، ٹوکرا دے دو، اور یہ جو کپڑے تم پہنے ہوئے ہو یہ بھی مجھے دے دو۔ یعنی یہ سبزی فروش کا جو کپڑا ہے وہ لباس مجھے دے دو، میں اپنے لباس میں جانا نہیں چاہتا۔ اس نے سبزی فروش سے اس کا لباس لیا اور اپنا لباس اتار کے سبزی فروش کا لباس پہنا، اور سبزی بیچتا ہوا جو بھی لے کے، آلو لے لو، کھیرا لے لو، ٹماٹر لے لو، ان سب کو آواز دیتا گلی کوچے ہوتا امام کے دروازے پر پہنچا۔ امام کے دروازے پر آواز دی، کون سبزی خریدنے والا ہے؟ تو ایک کنیز نکلی، اس نے کہا چلو تجھے سبزی خریدنا ہے۔ وہ گھر کے اندر جاتا ہے، ٹوکرا کنارے رکھتا ہے، امام سامنے موجود ہے، امام سے دوتا مسئلہ پوچھتا ہے، اور مسئلہ پوچھ کر کے سبزی کا ٹوکرا لے کے باہر نکلتا ہے، اور بیچتے پھر شہر کے باہر جاتا ہے۔ جس آدمی سے سبزی خریدی وہاں کھڑا ہوتا ہے، اس سبزی بھی تمہاری، اور جو میں نے صبح پیسے دیے تھے وہ بھی تمہارے ہیں، اور یہ لباس بھی تمہارے ہیں۔ اس طرح سے ایک آدمی ایک مسئلہ پوچھتا تھا۔ اتنی پابندی کے باوجود مسئلہ پوچھتا تھا، اور امام کے دور سے نزدیک ہونے کے باوجود یہ وہ شخص تھا جس کو امام سے ملاقات کا شرف ملا۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ امام علی نقی علیہ السلام مل چکے تھے، تو امامت کے دور سے اتنا قریب ہونے کے باوجود
یہ شخص اپنی زندگی کے مسائل میں اپنی رائے پر عمل نہیں کرتا تھا. یہ نہیں کہتا کہ میری سمجھ میں آ رہا ہے. وہ دوسرے شہر سے امام کے شہر میں آتا تھا, اپنا لباس بدل کے سبزی فروش کا لباس پہنتا تھا تاکہ زندگی کے ایک مسئلے پر عمل کرے تو امام کے فرمائش کے مطابق عمل کرے. اہل بیت نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے. اہل بیت ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم اپنی زندگی کے مسائل میں خود سے عمل نہ کرو, بلکہ یا امام سے پوچھو یا ان سے پوچھو جن کو امام نے تم پر معین کیا ہے. اور یہی امتحان ہے. امتحان یہی ہے کہ اس دور میں جب ہمارے پاس دینی مسائل ابھر کے آئیں تو ہم دینی مسائل میں اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہ دیں, اور دینی مسائل میں واٹس ایپ کو مرجع قرار مت دیں. آج کے زمانے میں ساری مرجعیت واٹس ایپ کے پاس ہے, ساری مرجعیت سوشل میڈیا کے پاس ہے, اور جب سے اے آئی آیا ہے اس وقت مسئلہ اور خراب ہو گیا ہے. لیکن آپ غور کریں, امام نے جاتے وقت آپ کو آزاد قرار دیا ہے یا کسی کے حوالے قرار دیا ہے؟ میں ایک چھوٹی مثال عرض کروں سربراہ بھی محمد اور آل محمد پر. اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی باپ کا انتقال ہو رہا ہے اور وہ جو مر رہا ہے دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے بچے بالغ نہیں ہیں. ہمارے کہ یتیمی کا تصور الگ ہے اور اسلام میں یتیمی کا تصور الگ ہے. اسلام میں یتیم وہ ہے جس کا باپ اس کے بالغ ہونے سے پہلے مر جائے. اگر کوئی آدمی بالغ ہو چکا ہے 16 برس 17 برس کا ہے تو اسلام میں یتیم نہیں ہے. یتیم وہ ہے جس کا باپ مر جائے اور وہ بلوغ کی منزل تک نہ پہنچا ہو. اب اسلام کا قانون یہ کہ اگر کوئی آدمی بلوغ کی منزل پر نہیں پہنچا, اس کا انتقال ہو رہا ہے اور اس کے بچے چھوٹے ہیں, 8 برس 10 برس کے بچے ہیں, اور یہ شخص دنیا سے جا رہا ہے, جائیداد کارخانہ پیسے چھوڑ کے جا رہا ہے, بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں. جب تک بالغ نہیں ہوں گے اور اس وقت تک ان کا پیسہ ان کو اختیار استعمال کرنے کا اختیار نہیں, خاص کر وہ بچے جو 4-5 برس کے ہوں, سمجھداری کی منزل تک نہ پہنچے ہوں. اگر باپ ان بچوں کے لیے کسی کو ولی بنا کے جائے, اپنی طرف سے وصی بنا کر کے جائے, تو بچوں کا وہی لین دین صحیح ہے جو باپ کے معین کردہ ولی اور وصی کی نگرانی میں انجام پائے. آپ غور ہے جو جملہ کہہ رہا ہوں. اگر بچے چھوٹے ہیں 7-8 برس کے ہیں اور باپ نے مرنے سے پہلے کسی کو اپنے بچوں کا ولی بنایا ہے کہ میرے بعد یہ تمہاری دیکھ ریکھ کریں گے, یہ میرے وصی ہے تمہارے اوپر, اگر باپ نے ان کمسن بچوں پر کسی کو اپنی طرف سے ولی بنایا ہے تو بچے اپنی طرف سے کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. ٹرانزیکشن کے مالک ہیں, لیکن اگر وہ چیک پر دستخط کریں گے تو انویلڈ ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. وہی ٹرانزیکشن صحیح ہے جو ان کے بالغ ہونے سے پہلے ان کے وصی کے ذریعے سے انجام پائے. جس کو باپ نے وصی بنایا ہے اگر وہ ٹرانزیکشن کر رہا ہے تو صحیح ہے, اور اگر بچے اس وصی کو نظر انداز کر دیں, اگنور کر دیں کہ میں خود ہی یہ کام کرنا چاہتا ہوں, تو شریعت میں ٹرانزیکشن صحیح نہیں ہے. تو جب غیبت کے زمانے میں امام ہم کو مراجع کے حوالے کر کے گئے ہیں تو ان سے ہٹ کر کے اگر ہم کوئی فیصلہ کریں تو یہ فیصلہ صحیح نہیں قرار پائے گا. صحابہ محمد والے صلوات محمد والے ہوں پر.
کہتا ہے یہ دور آزادی کا دور نہیں ہے، یہ دور ذمہ داری کا دور ہے۔ اور ایک بات میں آپ خاتمے میں گزارش کروں، اگر ایک باپ کسی بنا پر سفر پر چلا جائے اور اس کے چند چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ان میں کچھ سمجھدار ہوں کچھ ناسمجھ ہوں، یہ سب بچے بڑے ہوں، اگر یہ بچے باپ کے جانے کے بعد، اس کے سفر پر جانے کے بعد، دور جانے کے بعد، اگر یہ باپ کی عدم موجودگی میں لڑیں، جھگڑیں، اختلاف کریں اور باپ کے بنائے ہوئے مکانوں میں دیواریں بنائیں اور اپنا حق جتائیں، یہ کمرہ میرا، یہ صحن میرا، یہ دالان میرا، یہ دکان میری، یہ کارخانہ میرا، یہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں، اور ایک خاندان وہ ہو جہاں باپ کی زندگی میں لوگ لڑتے تھے، اختلاف کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، لیکن باپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے جھگڑے چھوڑ دیے، اختلافات چھوڑ دیے، اپنے اختلافات کو مٹا کر ایک منزل پر آ گئے، جو دیواریں اٹھی تھی وہ گرا دیں، جو اختلافات تھے دور کر دیے۔ آپ سچ بتائیں، جب باپ سفر سے واپس آئے گا تو کس کو دیکھ کے خوش ہوگا اور کس کو دیکھ کے ناراض ہوگا؟ جو لوگ ایک تھے دیواریں بن گئیں ان سے خوش ہوگا، یا جن کے کیا دیواریں تھیں گرا دی ان سے خوش ہوگا؟ اگر ہم باپ کی عدم موجودگی میں جھگڑے کر رہے ہیں، لڑائیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر مقدمے قائم کر رہے ہیں، تو باپ آنے کے بعد خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اگر باپ کی عدم موجودگی میں ہم اپنے خاموش ہو جاتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، چلو بھائی ہمارا حق مارنے دو، ہمیں برا بھلا کہا دو، لیکن ہم ابا کی عدم موجودگی میں لڑیں گے نہیں بھائی، ہم خاندان کو بانٹیں گے نہیں، میرا حق جا رہا جانے تو میں خاموش رہوں گا، لیکن میں اپنے خانوادے کو جب باپ واپس آئے گا کس کو کلیجے سے لگائے گا؟ جھگڑا کرنے والوں کو یا ایک ساتھ رہنے والوں کو؟ آیا ہمیں اپنے امام کے آنے کا یقین ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں کہ چلے گئے نہیں آئیں گے، آنے کا یقین ہے یا نہیں؟ تو جب وہ واپس آئیں گے تو ان کو کلیجے سے لگائیں گے جو لڑ رہے ہیں، یا ان کو کلیجے سے لگائیں گے جو اختلافات کو دور کر کے ایک منزل پہ اکٹھا ہو گئے ہیں؟ اگر ہم یہ چاہتے ہمارا امام واپس آئے اور ہمیں دیکھ کر کے خوش ہو تو ہمیں اختلافات کو دور کر کے ایک منزل پر جمع ہو جانا چاہیے۔ مسئلہ حق جتانے کا نہیں ہے، مسئلہ باپ کی خوشنودی کی خاطر قربانی دینے کا ہے۔ جو شخص باپ کی خوشنودی کی خاطر قربانی دے گا، باپ اس کو کلیجے سے لگائے گا، اور باپ کی خوشنودی سب سے بڑی دولت ہے۔ آج کا دور آزادی کا دور نہیں ہے، آج کا دور ذمہ داری کا دور ہے، اور اس ذمہ داری کے دور میں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ باپ کی عدم موجودگی میں کوئی بچہ اسکول سے دور نہ رہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری باپ کی عدم موجودگی میں اس کے بچوں کی تعلیم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ساری برائیوں کی جڑ جہالت اور ساری نیکیوں کی بنیاد تعلیم۔ اگر تعلیم ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پر تعلیم نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ غور کریں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہو کے مکے میں آئے تو مکے میں وہ کون سی خرابی تھی جو پائی نہیں جاتی تھی، اور وہ کون سی اچھائی تھی جس کا دور دور تک وجود نہیں تھا؟ مکے میں، عرب میں اس زمانے میں ساری برائیاں
یعنی ہر وہ برائی جس کو آپ تصور کر سکتے ہو مکے میں موجود تھی، اور وہ ہر وہ اچھائی جس کو آپ تصور کر سکتے ہو مکے میں موجود نہیں تھی۔ غریب تھے، فقیر تھے، لاچار تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، گردنیں کاٹتے تھے، مال لوٹتے تھے، ننگے گھومتے تھے، بے گھر تھے، صحراؤں میں رہتے تھے، پتھروں کے درمیان رہتے تھے، بچھو کھاتے تھے، سانپ کھاتے تھے، کیڑے مکوڑے کھاتے تھے، گندا پانی پیتے تھے۔ تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جب قیمت اچھی ملے تو مال اچھا دو، اور قیمت اچھی نہ ملے تو مال بھی اچھا نہ دو، کہ جب سلوات اچھی ہوگی تو بات اچھی ملے گی، نہیں اچھی ہوگی تو مجھے معلوم ہے آپ کو یہ باتیں آپ کے مزاج کے مطابق نہیں، کہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت سی بریانیاں کھائی ہیں، کبھی سادی کھچڑی بھی کھا لیجئے۔ آج آپ کو بریانی نہیں ملے گی، ابلی بھی کھچڑی ملے گی اس کے اندر، لیکن فائدہ تو نہیں ہوگا، نقصان آپ کا اس میں نہیں ہوگا۔ کیا کہتے ہیں، مزہ تو نہیں ملے گا آپ کو۔ صلوات محمد والے محمد کو۔ تو پیغمبر جب آئے، جب پیغمبر آئے تو مکہ سب سے زیادہ گری ہوئی جگہ پر تھا۔ عرب جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ عرب جو جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے، ان عربوں کو پیغمبر نے 20-22 سال میں اس زمانے کی بلند ترین قوم بنایا یا نہیں بنایا؟ جو قوم سب سے گری ہوئی تھی، وہ وفات پیغمبر کے بعد سب سے اونچی قوم کیسے ہوئی؟ پیغمبر نے اس قوم کو بلندی پر کیسے پہنچایا؟ جو قوم سب سے نیچے گری ہوئی تھی، وہ قوم اس زمانے کی اتنی بڑی قوم بنی کہ بڑی بڑی قومیں ان کے سامنے ڈرنے لگی۔ کافر ڈرنے لگے، مشرک ڈرنے لگے، عیسائی ڈرنے لگے، یہودی ڈرنے لگے۔ کون تھا جو پیغمبر کی قوم سے ڈر نہیں رہا تھا؟ اور یہ قوم اتنی بلندی پر پہنچی تو کیسے پہنچی؟ اور کسی سے اتنے ہار نہیں مانی۔ پیغمبر نے کیا کیا؟ وہ نسخہ کیا تھا جس نے اس پیغمبر نے اس گری ہوئی قوم کو اونچائی تک پہنچا دیا؟ آج ہم لوگ کیا مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی اپنی بیماری کا شکار کرتا ہے تو کہتا ہے اماں یہ سیرپ میں نے پیا، جب سے پیا میری کھانسی دور ہو گئی ہے۔ بڑا مجرب ہے، 10 آدمیوں کے دیا جس نے پیا سب کی کھانسی دور ہو گئی ہے۔ تو اگر ایک شربت سے 10 کی کھانسی دور ہوتی ہے تو 12واں 11واں پیتا نہیں پیتا؟ کہ میں یہ گولی کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے جس کو دیا ہے۔ تو اگر ایک دوا کامیاب ہو جائے تو دوسرے لوگ اس دوا کو استعمال کرتے ہیں۔ پیغمبر نے اس بیمار قوم کی دوا کو کیا بنایا؟ اس بیمار قوم کو دوا کون سی دی جس سے بیمار قوم بلندی پر پہنچ گئی؟ کیا پیغمبر نے آنے کے بعد راشن بانٹا؟ میں نہ راشن کے خلاف ہوں نہ کسی خلاف، بانٹیے 2 نہیں 4 نہیں 5000 نہیں 10,000 کا راشن بانٹیے، اچھا کام کرتے ہیں۔ جو اچھا کام میں کرتے رہے، میں کسی کے خلاف۔ کل آپ میری مجلس لے کے جائے کہ مولانا راشن کا نہیں، آپ راشن 1 مہینہ نہیں 10 مہینہ بانٹیے، 2000 کے بجائے 10,000 کا بانٹیے، سادے چاول بجائے باسمتی چاول دیجیے، ڈالڈا کے بجائے دیسی گھی دیجیے۔ سارا کام اچھا کام ہے، اس سے کوئی کام برا نہیں ہے۔ لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آیا پیغمبر نے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے راشن بانٹا، گھر بنایا، کھانے بانٹے؟ پیغمبر نے کیا پیغمبر اس قوم کو پلٹا تو کیسے پلٹا؟ اس گری ہوئی قوم کو بلندی تک پہنچایا تو کیسے پہنچایا؟ پیغمبر کا منصوبہ کیا تھا؟ بلکہ آج کے زمانے میں پیغمبر کا مینیفیسٹو کیا تھا؟
پیغمبر آئے تو پیغمبر کا مینیفیسٹو کیا تھا کہ ہم آنے کے بعد کیا کریں گے؟ پیغمبر کا میں آنے کے بعد 10 آدمیوں کو 1000 آدمیوں کو راشن بانٹوں گا، 500 آدمیوں کو مکان بنا کے دوں گا، 2000 آدمیوں کو کپڑا لا کے دوں گا، 500 آدمیوں کو کنیکشن دوں گا۔ نہیں، پیغمبر مینیفیسٹو ایک تھا، میں آؤں گا تو اقرا لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ پیغمبر کا 1 پوائنٹ ایجنڈا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لا یعلم۔ پڑھو، اللہ کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا ہے اور اس لوتھڑے کو ایک انسان بنایا ہے۔ یہ جملہ بڑا عجیب ہے، اگر کوئی انسان ایک گندے گوشت سے، سڑے ہوئے گوشت سے ایک کامل انسان بننا چاہتا ہے تو اس کا راستہ تعلیم ہے، دولت نہیں ہے۔ اگر آدمی پیغمبر کا کام کیا تھا اقرا پڑھو، یعنی پیغمبر نے دیکھا یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے جہالت اور ساری نیکیوں کی بنیاد ہے تعلیم۔ آیا یہ نسخہ پیغمبر کا کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر یہ نسخہ کامیاب ہوا تو اگر ہم کھانسی کی دوا بانٹ رہے ہیں تو ترقی کے لیے پیغمبر کی دوا کیوں نہیں بانٹ رہے ہیں؟ اگر 10 آدمیوں کو کھانسی کے شربت سے فائدہ تو بانٹ رہے ہیں، تو جس تعلیم سے پوری دنیا کا فائدہ ہوا ہم وہ نسخہ تعلیم کا کیوں نہیں بانٹ رہے ہیں؟ اور یہ تعلیم ہم کو ابھی سے شروع کرنا پڑے گی۔ میں ایک چھوٹی مثال آپ کے سامنے تو ایک صلوات بھی محمد و آل محمد پر۔ خدا نمازوں کو سلامت رکھے۔ آپ میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے وطن میں زمینیں ہوں گی، نہیں؟ آپ کی زمین اچھی ہے، آپ نے زمین کو تیار کیا، اس میں کھاد ڈالی اور بہترین بیج لا کے لگایا، اور بہتر بیج لگا کر کے اس کے کنارے ایک گھروندہ بنا کر کے تارے دیں۔ آپ نے بیج لگایا، درخت بنایا، پانی ڈالا، آیا یا عمدہ زمین، بہترین بیج آپ پانی ڈال کر کے آ گئے۔ اب آپ اس کو دیکھنے کب جائیں گے؟ 2 سال کے بعد؟ کہ یہ درخت 3 سال میں تیار ہوگا، آم کا درخت لگایا ہے، بیج بو دیا ہے، 4 سال کے بعد پھل آئے گا۔ تو آپ بیج بونے کے بعد آپ 4 سال کے بعد دیکھنے جائیں گے یا ہر ہفتے جاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ کچھ آپ بولیں، کچھ ہم بولیں۔ بہترین زمین، زرخیز، عمدہ، چاروں طرف نے جال لگا دیا ہے، بہترین بیج لا کے بو دیا ہے، پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ آپ آ کر کے گھر میں چادر اوڑھ کے سو جائیں گے کہ اب 2 سال کے بعد جا کے دیکھیں گے بیج کی کیا حالت ہے؟ یہ ہر ہفتے جاتے ہیں، ہر ہفتے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنا بڑا، کہ الگ سے گھاس تو نہیں ہوگی ہے، کوئی چر تو نہیں رہا ہے،
کوئی کیڑا تو نہیں لگا ہے، کوئی گندگی تو نہیں لگی ہے۔ آپ ایک بیج بونے کے بعد، ایک بے جان درخت کو لگانے کے بعد آپ چھوڑتے نہیں ہیں، آپ وقفے پر 15 دن پر، مہینے پر جاتے رکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ کیڑا تو نہیں لگا، کہ گھاس تو نہیں اگی ہے۔ تو عزیزو، ہم ایک بیج کو لگانے کے بعد 15 دن کے بعد جاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد کتنے دن کی ٹیچر سے ملنے جاتے ہیں؟ اچھے اسکول میں بھیجا دیا، فیس جمع کر دی، ٹیوشن کے پیسے دے دیے، بس لگا دی، کیا پھر کبھی ہم اسکول جاتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نظروں میں درختوں کی قیمت ہے، بچوں کی قیمت نہیں ہے۔ ہم درختوں کو کیڑا لگانے سے بچاتے ہیں، اپنے بچوں کو بری صحبتوں سے نہیں بچاتے۔ جس طرح سے ہم ان درختوں کو بچاتے ہیں، اگر ہم درختوں کو کیڑا لگانے سے نہ بچائیں تو درخت خراب ہو جاتے نہیں ہوتے۔ تو جس طرح سے کیڑے درختوں کو خراب کر دیتے ہیں، اسی طرح سے بری صحبتیں ہمارے بچوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہمارے درخت میں کیڑا نہ لگے تو بار بار ہم اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے بچے اگر نہ بگڑیں تو ہمیں بچوں کو برابر سے دیکھنا چاہیے، اسی بچپنے میں ہم کو سکھانا چاہیے، چھوڑنے سے کام نہیں چلے گا۔ جناب زکریا نبی ہیں، جناب مریم معصومہ ہیں۔ جناب زکریا نبی ہیں، جناب مریم معصومہ ہیں، لیکن جناب مریم کی ذمہ داری کس کے سر ہے؟ آپ مجھے سب پائیں گے کس کے سر ہے؟ جناب مریم کی ذمہ داری کفالت کس کے سر ہے؟ جناب زکریا کے۔ جناب مریم کیا ہے؟ معصومہ ہے، غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جناب مریم معصومہ، قرآن کہتا ہے یا ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے وطہرہ اصطفیٰ کا مریم، اللہ نے تم کو پاک کر دیا ہے۔ قرآن کریم نے جناب مریم کی عصمت کی گواہی دی اور جناب زکریا کو ان کا ذمہ دار قرار دیا۔ جب جناب مریم محراب میں عبادت کرنے گئیں تو جناب زکریا کی ذمہ داری تھی کھانا پہنچانا، ذمہ داری تھی کھانا پہنچانا۔ جب جناب زکریا کے محراب میں گئے تو جناب مریم کے پاس وہ پھل پایا جو زکریا نے نہیں بھیجا تھا۔ جناب مریم کے پاس وہ پھل پایا جو جناب زکریا نے پوچھا، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ یعنی تربیت کی ذمہ داری ہے کہ تم نے جو اپنے بچے کو دیا ہے، تمہارے بچے کے بیگ میں وہی پنسل ہے یا کوئی دوسری پنسل آ گئی ہے؟ یا مریم انا لک ھذا، یہ پھل آیا کہاں سے؟ اس کا مطلب جب کوئی کسی کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ نہیں دیتا، چھوڑ نہیں دیتا۔ ہمارا بچہ آج پنسل لے کے آ رہا ہے دوسرے کی، کل تیسری چیز لے کے آئے گا، پرسوں 5ویں چیز لے کے آئے گا۔ تو اگر ہماری کوتاہی ہمارے بچے کے اخلاق کو بگاڑ دے تو ذمہ داری کس کے سر ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ پیڑ لگاتے ہیں، اگر اس پیڑ کے گرد کہ الٹی سیدھی گھاسیں اگ رہی ہوں، اگر آپ شروع میں نکال دیتے ہیں تو ان جڑوں کو نکالنا آسان ہوتا ہے، زمین متاثر نہیں ہوتی، پیڑ متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن جب جڑیں، بچوں کو، نوجوانوں کو صرف پڑھا لکھا دیکھنا نہیں چاہتا۔ میری تمنا یہ نہیں ہے کہ میری قوم کے بچے پڑھے لکھے ہوں، میری تمنا یہ کہ میری قوم کے بچے ساری قوموں سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں۔ ان کا جملہ ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا ڈاکٹر شیعہ ہو، سب سے بڑا انجینئر
شیعہ ہو، سب سے بڑا آئی ٹی والا شیعہ ہو، اگر ہم اس منزل پر آئیں گے تو سب ہمارے قدموں پر جھکیں گے۔ عزیزو، اگر آپ علم کی منزل پر آگے نکل گئے تو دشمن بھی آپ کے قدموں پر جھکیں گے۔ اور یہ دنیا بتاتی ہے جن لوگوں نے علی کا حق چھینا انہی کو کہنا پڑا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا۔ نعرہ حیدری، حیدری، بر محمد والے محمد صلوات۔ علماء موجود ہیں، جسارت کرنا چاہتا ہوں، خدا بند عالم نے جناب امیر کے غلاموں کو امیر بننے کے لیے پیدا کیا ہے، فقیر بننے کے لیے نہیں۔ ہم امیر کے ماننے والے ہیں تو ہم علمی طور پر فقیر نہیں رہیں گے، ہم جو کی روٹیاں کھا لیں گے، ہم سادہ پانی پی لیں گے، لیکن ہم علمی طور پر فقیر نہیں رہیں گے۔ اور ایک بات عرض کروں، ایک کیڑا جو اپنے بلبوتے پر 1 فٹ 2 فٹ اڑ سکتا ہے، اگر اپنے بلبوتے پہ اڑے گا تو کتنا جائے گا؟ کتنا اڑے گا؟ لیکن اگر کسی بلند پرواز کے پیر سے لپٹ جائے تو کہاں تک جائے گا؟ خود اپنے بھروسے اڑے گا تو کہاں تک جائے گا؟ یہاں پر 10 کیڑے موجود ہیں، سب 2 2 فٹ اڑنے والے ہیں، ایک کیڑا وہ ہے جو کسی بلند پرواز کے پرے سے لپٹ جاتا ہے تو کہاں تک جائے گا؟ یہ جہاں تک وہ بلند پرواز، تو بقیہ قومیں نیچے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جو سب سے اونچا ہے۔ اگر ہم آج علی کے قدموں سے لپٹ جائیں تو ہم سے اونچائی پر کوئی جا نہیں سکتا ہے، کیونکہ علی سب سے اونچے، علی کے چاہنے والوں کو بھی، اور جو علی کے قدموں سے لپٹ گیا وہ اونچا ہوا نہیں اونچا۔ سلمان کو دیکھ لو، مقداد کو دیکھ لو، بوذر کو دیکھ لو، عمار یاسر کو دیکھ لو، کربلا والوں کو دیکھ لو، یہ سب اونچے ہوئے امامت کے قدموں سے لپٹنے کی بنا پر۔ اگر یہ امام کے قدموں سے نہ لپٹے ہوتے تو آج اتنی بلندی پر نہ پہنچتے۔ تو اگر ہم اس غیبت کے زمانے میں ہیں، اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں، ہم امام کا آنا چاہتے نہیں چاہتے؟ ہم چاہتے ہیں امام آئے یا نہیں آئے؟ آئے؟ امام کو چاہتے نہیں چاہتے کیا ہے؟ یا کہیں 10 سال کے بعد آئیے گا؟ ہم امام کو جلدی بلانا چاہتے ہیں یا 10 سال کے بعد؟ جلدی بلانا چاہتے ہیں۔ امام آنے کے بعد کریں گے کیا؟ آنے کے بعد کیا کریں گے؟ بولے نا، کیا کریں گے؟ پھر آنے میں کیا کریں گے؟ دسترخوان بچھائیں گے، کیا کریں گے؟ بریانی بانٹیں گے، نہاری بانٹیں گے، نلہ بانٹیں گے، کیا بانٹیں گے آنے کے بعد؟ امام تشریف لائے، دوسرے دن ہر مسجد میں دسترخوان بچھا دیا، صبح پایا، شام کو نہاری، شام کو بریانی اور آج کباب۔ امام یہ بانٹیں گے کہ دنیا کو ٹھیک کریں گے؟ گلی کوچے کو ٹھیک کریں گے نہیں کریں گے؟ ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے نہیں کریں گے؟ عدل انصاف پھیلائیں گے نہیں پھیلائیں گے؟ سارا کام ٹھیک کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ ٹھیک کرنے کے لیے ان کو اچھے آدمی کی ضرورت ہوگی نہیں ہوگی؟
اگر امام آئیں گے تو اچھا ڈاکٹر چاہیے نہیں چاہیے؟ اچھا ٹیچر چاہیے نہیں چاہیے؟ اچھا انجینئر چاہیے نہیں چاہیے؟ اچھا آئی ٹی والا چاہیے نہیں چاہیے؟ اگر امام آ جائیں اور آپ موٹر لگائیں کہ مجھے اچھے ڈاکٹر چاہیے اور ماتمدار ڈاکٹر نہ ملے اور دوسری قوم سے امام ڈاکٹر لے کے آئیں تو قوم والے تانا دیں گے تو نہیں دیں گے؟ ہاں تو گئے ہیں، لیکن ہمارے بغیر آپ کی حکومت چلتی نہیں ہے، آپ کا نظام ہمارے بدولوں پر چل رہا ہے، تو ہمیں اپنے امام کو تانوں سے بچانا چاہیے، تانے دلوانا چاہیے، کہ ہمارے کیا ویکینسیاں خالی ہیں، بورڈ لگا ہوا ہے، کیا کوئی ماتمدار تو ملتے ہی نہیں؟ کیا کیوں؟ کوئی انجینئر ہے ہی نہیں، سب ایسے گھومنے والے لڑکے ہیں، سڑکوں پر بلا دیجئے، چوراہوں پر دیکھ لیجئے، نکڑوں پر دیکھ لیجئے، ساری دنیا سو رہی ہے، یہ 12 بجے رات میں ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھر میں آ گئے موبائل کھیل رہے ہیں۔ جب ساری قومیں سو رہی ہیں تو یہ ہوٹلوں پہ جاگ رہے ہیں، اور جب ساری قومیں جاگ کر کے کام پر لگ گئی ہیں، یہ گھروں میں سو رہے ہیں۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں صاحب ہمارا محلہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہاں 2 بجے رات کو بھی آپ کو نہاری مل جائے گی، 3 بجے رات کو آپ کو پایا مل جائے گا۔ آپ سچ بتائیں، یہ 12 بجے کے بعد ان ہوٹلوں میں کون ملتا ہے؟ لاٹھی لیے، عصا لیے، کمر جھکائے، کھانستے پیستے بڈھے ملتے ہیں یا نوجوان ملتے ہیں؟ یہ کون ملتا ہے؟ عصا لیے ہوئے جن بڈھوں کو نیند نہیں آتی ہے، وہ گھروں سے عصا لے کر کے، لاٹھی لے کر کے، تراش لے کر کے آ جاتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں یا جوان بیٹھتے ہیں؟ جوان بیٹھتے تھے۔ آپ بتائیں، قسمتیں، ترقیاں، بلندیاں کتابوں میں ملتی ہیں، ہوٹلوں کی میز پر؟ لہذا یہ سارے ہوٹل جو 12 بجے رات پر کھلے رہتے ہیں اور ہمارے نوجوان وہاں بیٹھے رہتے ہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کے قتل گاہیں ہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کو برباد کرنے کی راہیں ہیں۔ جب آپ 12 بجے تک سوئیں گے تو اسکول میں پڑھیں گے کیا؟ اور پھر آپ فیل ہو گئے تو اپنی قسمت کو روئیے، اپنی قسمت کو نہ روئیے، اپنی بد انتظامی کو روئیے، اپنے عدم مینجمنٹ کو روئیے۔ اور میں وعدہ کروں گا کہ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری باپ کی ہے۔ ہوٹلوں میں تو نہیں موجود ہے کون، لیکن باپ کی ذمہ داری ہے کہ ڈنڈا لے کے نکلے اور 8 بجے کے بعد بھگا کے لے چلو۔ آپ 12 کلاس سے لے کر کے ایم اے تک ان بچوں کو ڈنڈے مار مار کے پڑھائیے، پھر دیکھیے آپ کے گھر کے اوپر کاریں آتی یا نہیں آتی، آپ کے گھر پہ عزت ہوتی نہیں ہوتی۔ ایک راستہ ہے تعلیم کا، اور میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنی عمر کا بہترین سرمایہ جوانی ہے، اس گولڈن ایج کو ہوٹلوں میں برباد مت کرو، چوراہوں پر برباد مت کرو، واٹس ایپ پر برباد مت کرو، سوشل میڈیا پر برباد مت کرو۔ اپنی عمر کو لگانا ہے تو کتابوں میں لگاؤ، تعلیم پہ لگاؤ، اور وہ بچے جو آگے بڑھ رہے ہیں ان پر کوئی تیسری آنکھ تھوڑی ہے، ان کے ہاتھوں میں 12 انگلیاں تھوڑی ہیں، ان کے 3 کان تھوڑی ہیں، ان کے بعد بھی 2 آنکھیں ہیں، ان کے بھی ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہیں، لیکن وہ اپنے وقت کو مینج کرنا جانتے ہیں۔ الزام لگاتے ہیں کتاب ان کے کہ آزاداری نہیں ہوتی، ہمارے کی آزاداری ہوتی، آزاداری کیسے چھوڑ دیں؟ 2 مہینہ آزاداری، 10 مہینہ کیا ہوتا؟
عزاداری تو 2 مہینہ ہے، بقیہ 10 مہینے، بلکہ ہم کو تو کہنا چاہیے ہم 2 مہینے میں انرجی لیتے ہیں 10 مہینہ پڑھنے کے لیے۔ اور میں جملہ بار بار کہا جاتا ہوں، اس میں کہہ کے بات تمام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ابھی انجمنیں ہوں گی اور ماشاءاللہ سے کئی ہوں گی، 8-10 سال پہلے ایک آدھ رہی ہوگی، اب 8-10 سال 3-4 اور ہو گئی ہوں گی، 2-4 سال کے بعد 2-4 اور بڑھ جائیں گے۔ ادھر جھگڑا ہوا، ادھر آدمی اپنی ٹیم لے کر کے الگ ہو جاتا تھا۔ اگر آپ 20 سال پہلے جائیں تو سب ایک تھے، دھیرے دھیرے الگ الگ بڑھنے لگے۔ میں جملہ کہنا غور کریں، میں تمام انجمنائے ماتمی کے صدور سے، سیکریٹری سے، ممبروں سے، ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ عزادار بچے آپ کی ملکیت نہیں ہیں، یہ عزادار بچے امام حسین کی امانتیں ہیں آپ کے پاس، یہ ماتمدار آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ ماتمدار امام حسین کی امانتیں ہیں۔ 10 مہینے ان کو پڑھائیے، 2 مہینے ماتم کرائیے۔ 2 مہینے کے بعد ان کو ایسا مت چھوڑیے جیسے آپ ڈسپوزل گلاس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کے بعد آپ نہ پوچھئے، 8 ربیع الاول پوچھئے تم اسکول کیوں نہیں جا رہے ہو، تم کالج کیوں نہیں جا رہے ہو، تم پڑھائی کیوں نہیں کر رہے ہو، آپ کو پیسے ملے آپ ان کی فیس جمع کیجئے، آپ ان کو اسکول میں لے کے جائیے، آپ ان کو قرآن پڑھائیے، تاکہ 10 مہینے تربیت کیجئے، تاکہ کل آپ کے انجمن میں پڑھے لکھے عزادار ہوں، انجینئر ماتمدار ہوں، ڈاکٹر ماتمدار ہوں، ورثیئر ماتمدار ہوں، آئی ٹی والے ماتمدار ہوں، لیکن ایسی تربیت کیجئے کہ آئی ٹی میں پہنچنے کے بعد، ڈاکٹر بننے کے بعد جب محرم آئے تو چپل اتار کر کے ننگے پیر ماتم کریں، کنارے کھڑے ہو کر کے تماشا مت دیکھیں۔ تماشا مت دیکھیں۔ ایک جملہ میں نے کہیں جا کہا تھا، ہمارا کیا ہوتا ہے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو بیچ میں ماتم کرتے ہیں، ڈیہڑ اٹھاتے ہیں، جب تھوڑا سا بڑے ہو جاتے ہیں تو کنارے ہو جاتے ہیں، اور بڑے ہوتے ہیں تو اور بڑے ہو جاتے ہیں، اور بڑے ہوتے ہیں تو اور بڑے ہو جاتے ہیں، اور بڑے ہوتے ہیں تو اور کنارے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا یہ حسین سے دور ہو گئے ہیں، یہ ان کے کردار پر حسین نے ان کو دور کر دیا۔ ایسی تربیت کیجئے کہ اعلیٰ عہدے پر پہنچنے کے بعد جب محرم آئے اپنے سارے تمغے اتار کے بیچ میں رکھے اور ننگے پیر ہو کر کے حسین کی خدمت گزاروں میں شامل ہو جائے، اور اس کو یہ احساس ہو مجھے جو عہدہ ملا ہے وہ حسین کی خدمت کی بنا پر ملا ہے۔ میں آج عہدے پر پہنچا ہوں، ڈاکٹر بنا ہوں تو حسین کی بنا پر، انجینئر بنا ہوں تو حسین کی بنا پر، بڑے عہدے پر پہنچا ہوں تو حسین کی بنا پر۔ میں سب کو بھلا سکتا ہوں، حسین کو نہیں بھلا سکتا۔ میں آفیسر ہوں اپنے دفتر میں، جج ہوں اپنی جگہ کے اوپر، یا میں یہاں کے، لیکن میں اس امام باڑے میں خادم ہوں۔ میرا شرف عہدے کی کرسی پر بیٹھنا نہیں ہے، میرا شرف جھاڑو لے کر کے حسینیے میں جھاڑو دینا ہے، عزاداروں کی جوتیاں سیدھا کرنا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ان کو تعلیم دیں گے۔ جتنی تعلیم ہماری آگے بڑھے گی اتنا ہماری قوم آگے بڑھے گی۔ کل سے ایام ادا ختم ہو جائیں گے، انجمنوں کی ذمہ داریاں شروع ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں، احساس کریں، ڈھونڈیں کہ آپ کے انجمن کا کوئی بچہ ایسا تو نہیں جو اسکول نہ جا رہا ہو، ایسا بچہ تو نہیں جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ان امانتوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ غیبت رہنے والے کا دل خوش کریں گے، ورنہ وہ غیبت رہنے والا اپنے جاہلوں کو دیکھ کے افسوس کرے گا۔
اور ان لوگوں کو دیکھ کے افسوس کرے گا تم میرے بچوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہو، تم میرے بچوں کی دیکھ ریکھ نہیں کر رہے ہو۔ عزیزوں، بس بات تمام کر رہا ہوں، ایام عزا کی آخری شب ہے۔ سچ پوچھیں ہم جی بھر کے حسین کو رو نہیں پائے۔ 2 مہینہ 8 دن کے بعد بھی احساس ہی ہوتا ہے ہم جی بھر کے عباس کا ماتم نہیں کر پائے، جی بھر کے حسین کو رو نہیں پائے، جی بھر کے اکبر کا ماتم نہیں کر پائے، جی بھر کے شہداء کا ماتم نہیں کر پائے۔ عزیزو دوستو، جب سننے کے بعد ہمارا یہ احساس ہے کہ ہم جی بھر کے ماتم نہیں کر پائے، تو آپ سچ بتائیں زینب کے دل کو کتنا احساس ہوگا میں اپنے بھائی کو جی بھر کے رو نہیں پائی۔ ہم نے سنا ہے کہ اکبر کے سینے پر برچھی لگی، لیکن ہم نے دیکھا تو نہیں تھا وہ سینہ نا۔ ہم نے سنا ہے عباس کے بازو کٹے، لیکن ہم نے کٹے ہوئے بازو دیکھے تو نہیں۔ ہم نے سنا ہے اصغر کے گلے پر تیر لگا، لیکن ہم نے اصغر کا کٹا ہوا گلا دیکھا تو نہیں۔ ہم نے سنا حسین کا لاشا پامال کیا گیا، لیکن ہم نے حسین کا پامال شدہ لاشا دیکھا تو نہیں۔ لیکن ہائے رے زینب اور ہائے رے سید سجاد، جس نے اکبر کا سینہ دیکھا جس میں برچھی کا پھل تھا، عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، حسین کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا دیکھا۔ اور ادھر میں ایک جملہ عرض کروں، اگر کوئی کسی ماں کے سامنے کسی بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کی میت جگہ جگہ سے ٹوٹ جائے اور ماں اس بچے کی ٹوٹی ٹوٹی میت کو دیکھے، آپ یقین جانیے جب بھی ماں آنکھ بند کرتی ہے نا، اس کو وہی بچہ یاد آتا ہے۔ لوگ جب ماں سے کہتے ہیں تم کیوں رو رہی ہو، کہ میں کیا کروں، جب بھی میں آنکھ بند کرتی ہوں میرے وہ بچے کا چہرہ نظر آتا ہے جو جگہ جگہ۔ جب ایک بچے کا ٹوٹا ہوا چہرہ نظر آئے اور ماں اتنی روئے، تو جس زینب کے سامنے 18 بنی ہاشم کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، جب بھی زینب آنکھ بند کرتی ہوگی کبھی عباس نظر آتے ہوں گے، کبھی علی اکبر کا سینہ نظر آتا ہوگا، کبھی اصغر کا چھدا ہوا گلا نظر آتا ہوگا۔ سید سجاد جب بھی آنکھ بند کرتے ہوں گے تو یہی منظر دیکھا جاتا۔ لوگوں نے حسین کا لاشا دیکھا ہے، لیکن سید سجاد نے 11 محرم کو ایک ٹکڑے ٹکڑے میت دیکھی ہے جس میں سر نہیں تھا، ہاتھ کہیں تھا، سینے کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اور سید سجاد کو منظر کہ یہی میرا بابا ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، ان آنسوؤں کو سلامت رکھے۔ اور میری دعا آخر میں یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آپ کے آنسو آ گئے ہیں، دل کی گہرائیوں سے دعا کیجئے خدا زندگی میں ایک مجلس ہمیں آپ کو ایسی نصیب کر دے جب ممبر پر حسین کا بیٹا موجود ہو، ہم زیر ممبر موجود ہو، اور حسین کا لال اپنے جد کا مرثیہ پڑھ رہا ہو، اور ہم اس حسین کے لال کو ان کے جد کا پرسہ دے رہے ہیں۔ عزاداروں بس میں پڑھ چکا، چند فقرے آپ اور سن لیں، کیونکہ آج کا دن اہل حرم کی واپسی کا دن ہے، اہل حرم کی واپسی کا دن ہے، اہل حرم کی واپسی کا دن ہے۔ میں صرف ایک واقعہ نقل کر کے اور بات تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جگہ کا یہ واقعہ ہے کہ جب ہو جاتا تھا تو لوگ اعلان کرتے تھے جس کو کربلا چلنا ہو وہ ہمارے ساتھ کربلا چلے، جس کو کربلا چلنا ہو وہ ہمارے ساتھ کربلا چلے۔ لوگ کربلا جاتے تھے، جب سفر سے واپس آتے تھے، اور سے سنیں گے، جب سفر سے واپس آتے تھے، اگر کوئی سفر میں انتقال کر جاتا تھا، اگر بات پہنچ جائے ہم تک، یہ قافلہ کربلا جاتا تھا، اگر دوران سفر کسی زائر کا انتقال ہو جاتا تھا
جب یہ قافلہ اپنے وطن واپس آتا تھا اور شہر والے استقبال کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا وہ سواری جس پر وہ کہا ہوا تھا نا، اس سواری کو لے کے آتے تھے، ایک کالا کپڑا ڈال دیتے تھے اور اس پر کوئی سوار نہیں ہوتا تھا، کوئی سوار نہیں ہوتا تھا۔ وہ گھاڑی خالی گھوڑا لے کر کے اس کے گھر پر آتے تھے۔ جیسی گھر کے قریب پہنچتے تھے، جیسی بیویوں کی نظر پڑتی تھی کہ خالی سواری آ رہی ہے، سوار نہیں آیا ہے، ایک کوہرام بچ جاتا تھا، عزاداروں کوہرام بچ جاتا تھا کہ سواری آئی ہے، سوار نہیں آیا۔ میں اسی بات اس کہنا چاہتا ہوں، جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا ہوگا اور لوگوں نے منظر دیکھا ہوگا، یہ قافلہ آ گیا ہے، حسین نہیں آئے، عباس نہیں آئے، علی اکبر نہیں آئے، تو لوگوں نے کیا کیا نہیں پوچھا ہوگا۔ اور جب زینب سے کسی نے پوچھا ہوگا زینب حسین کہاں رہ گئے، عباس کہاں رہ گئے، تو زینب نے کیا کیا جواب دیا ہوگا، کس سے کہے مارے گئے، کس سے کہے شہید کیے گئے۔ میں ایک جملہ عرض کر عزادارو، زینب نے سب کچھ بیان کر دیا ہوگا، لیکن غیرت دار زینب، حیادار زینب، کہ جب پھر عزاداروں یہ تو پوچھا ہوگا حسین کہاں ہوئے، کہا شہید ہو گئے، عباس کہاں ہوئے، کہا بازو قلم ہو گئے، اکبر کہاں ہوئے، کہا سینے پر برچھی لگی، یہ سب بیان کر دیا ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے زینب سے یہ پوچھا ہوگا زینب یہ تمہارے بازو پر نیل کا نشان کیسا، زینب تمہارے بازو پر، آپ سچ بتائیں عباس کی بہن نے کیا جواب کہ میرے بازو میں رسن باندھی گئی، سر سے چادر چھینی گئی، مجھے کشا پھرایا گیا، کبھی کوفے کا دربار تھا، کبھی شام کا بازار تھا، میں ہر جگہ جاتی رہی، کہیں عباس کو پکارتی رہی، کہیں حسین کو آواز دیتی رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پروردگار امام مسجد کے ظہور میں تعجیل فرما، رافت بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و وجود مقدس سے دور فرما، تمام کوتاہیوں کے باوجود ہماری مجلسوں کو قبول فرما۔ ماتم حسین